حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آدمیت کو نئے طرز پہ ڈھالا جس نے، ڈگمگاتے ہوئے انسان کو سنبھالا جس نے، ہر برائی کو کیا دیس نکالا جس نے، کر دیا مشرق و مغرب میں اجالا جس نے، اس ہی انسان کو محبوب خدا کہتے ہیں، نام سنتے ہیں تو سب صلی اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، سننے اور سنانے کا ماحول بنائیں، آپ اپنے درمیان خاموشی اختیار کریں تاکہ سنانے والوں کو یہ محسوس ہو کہ آپ بغور اس کی بات کو سماعت کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات کا بہت ہی ضروری خیال رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوا کرتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری احادیث پاک میں اس اپنی احادیث کی تشریح کرتے ہوئے، وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے مومن کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے اور رب کائنات اس کو ثواب پہاڑ کے برابر دیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے مومن خرچ پہاڑ کی برابر کرتا ہے اور اس کو ثواب ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر ملتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان ایک گٹھلی کے برابر صدقہ کرے، اس کو ثواب پہاڑ کی برابر ملے، اور انسان پہاڑ کی برابر خرچ کرے، اس کو ایک گٹھلی کی برابر ثواب ملے؟ تو آقا دو عالم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے چہروں کو نہیں دیکھا جاتا، اللہ کی بارگاہ میں تمہارے کپڑوں کو نہیں دیکھا جاتا، رب کائنات کی بارگاہ میں تمہارے دلوں کو دیکھا جاتا۔ تو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہو تو اپنے دلوں کو اللہ کے لیے لگا کر بیٹھو، اور جو بھی سنو نیک نیت کے ساتھ سنو، اس غرض سے سنو کہ اگر دنیا میں کسی اعمال سے بخشش ہو یا نہ ہو، لیکن آج دربار شاہ جی میں ہم حاضر ہوئے ہیں، ان کے صدقے میں رب کائنات ہماری ضرور بخشش فرمائے۔ کیا بات ہے، واہ۔ چند اشعار بارگاہ شاہ جی میاں حضور میں جو حضرت مولانا انوار احمد صاحب شیری کے لکھے ہوئے ہیں، سماعت فرمائے کہ مصطفیٰ کا شیر ہے، ابدال ہے شاہ جی میاں، یعنی شیر کبریا کا لال ہے شاہ جی میاں، اور تاریخ کی روشنی میں کہ اچھے اچھے عالم و عابد جہاں آ کر جھکے، ارے آپ کے در کا بلند اقبال ہے شاہ جی میاں، اور گردش ایام اس کو ستا سکتی نہیں، جس کسی پہ آپ کا فیضان ہے شاہ جی میاں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ آستانے سے ہزاروں آج بھی ہیں فیض یاب، آستانے سے ہزاروں آج بھی ہیں فیض یاب، کم نہیں ہوتی کبھی دولت محمد شیر کی، کم نہیں ہوتی کبھی دولت محمد شیر کی۔ اور حضرات محترم، اس خانقاہ میں آنے کا مقصد میں علامہ اقبال کے ان 3 شعروں کے ذریعے آپ تک پہنچا رہا ہوں، بغور سماعت فرماؤ، اور اس مجلس کے بعد ان تینوں اشعار کو اپنی زندگی کے اندر رچا بسا لو۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔ دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔ اور دوسرے شعر کے اندر ڈاکٹر اقبال پوری ملت اسلامیہ کو درس دیتے ہیں کہ سر جھکانے سے نمازی ادا نہیں ہوتی، سر جھکانے سے نمازی ادا نہیں ہوتی، دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔
دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ اور تیسرے شعر میں پوری ملت کو درس دیتے ہیں کہ اقبال نے توڑ دی تسبیح اس لیے، اقبال نے توڑ دی تسبیح اس لیے، کیا گن کے نام لوں اس خدا کا جو بے حساب دیتا ہے، کیا گن کے نام لوں اس خدا کا جو بے حساب دیتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا ہم اور آپ پر بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوبوں کے محبوب، ہم سب کے محبوب حضور سیدی سرمدی سیدنا سرکار حاجی شالی محمد شیر میاں نور اللہ مرقدہ کے اس عرس کی تقریب میں ہم اور آپ کو حاضر کیا۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ان تمام نیکیوں کو ہمارے ذخیرہ حسنات میں شامل فرمائے، اور کل بروز محشر ان مجلسوں کے صدقے میں، ان اولیاء کرام کے صدقے میں مولا کریم اللہ ہماری مغفرت فرمائے۔ عزیزان محترم، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ والوں کی عرس کی محفلیں، اللہ والوں کے عرس کے مقام، اللہ والوں کے عرس کے مقدس ایام کے اندر ہم دیکھا کرتے ہیں کہ کوئی اپنے گھر کو چھوڑ کر کے آتا ہے، کوئی اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے آتا ہے، کوئی اپنی دکان بند کر کے آتا ہے، کوئی اپنے تمام تر قیمتی کاموں کو چھوڑ کر آتا ہے، اور اس نیت سے آتا ہے کہ چلو آج سرکار شالی محمد شیر میاں رحمت و رضوان کی بارگاہ میں چل رہے ہیں، آج ان کی بارگاہ میں جا کر ہم گریہ ازاری کریں گے اور آج روئیں گے اور ان کی بارگاہ میں یہ عرض کریں گے کہ اے مولا کریم ہماری زبانوں کو مت دیکھ، ہماری زبانیں اس قابل نہیں کہ ہم تیری بارگاہ میں کچھ طلب کرے، لیکن مولا جن کا صدقہ دے رہے ہیں ان کے صدقے میں تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم آج اتنی دور سے پورے ملک اور بیرون ملک سے سرکار شالی محمد شیر میاں علیہ رحمت و رضوان کے عقیدت مند اس عرس کی محفل میں حاضر ہیں، خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے سرکار شالی محمد شیر میاں علیہ رحمت و رضوان کو دیکھا ہے، کہ آپ نے سرکار شالی میاں حضور کی صحبت کو پایا ہے، کہ آپ نے سرکار شالی محمد شیر میاں کے زمانے کو پایا ہے، تو ہر ایک یہ کہے گا نہ ہم نے سرکار شالی میاں حضور کو دیکھا ہے، نہ ہم نے سرکار شالی میاں حضور کے زمانوں کو پایا ہے، نہ ہم نے سرکار شاجی میاں حضور کی صحبت کو پایا ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کو دیکھا نہیں، جس کی صحبت نہیں پائی، جس کے زمانے میں تم پیدا نہیں ہوئے، آخر اس کی چوکھٹ پہ کیوں جا رہے ہو، آخر اس کی چوکھٹ سے کیوں مانگ رہے ہو؟ تو قسم خدا کی تمہارا ایمان جواب دے گا جب تم دربار شاجی میں حاضر ہوگے، تمہارا ایمان جواب دے گا کہ ہماری نظروں میں یہ صلاحیت نہیں کہ ہم شاجی میاں سرکار کو دیکھیں، لیکن سرکار شاجی کو اللہ نے وہ بصارت عطا فرمائی ہے کہ اپنے مریدوں کو دیکھ لیا کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے ان اللہ والوں کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ ہم اگرچہ نہیں دیکھ پاتے، لیکن یہ اللہ والے اپنے مزار پرانوار سے اپنے محبین کو، اپنے مریدین کو، اپنے معتقدین کو جس طرح اپنی حیات ظاہری میں دیکھا کرتے تھے، ویسے ہی اپنے قبر میں جانے کے بعد بھی اپنے معتقدین کو، اپنے معتقدین کو دیکھا کرتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جو ہم حاضر ہو رہے ہیں، ان کی بارگاہ میں جو ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، آخر ایسا یہ کیوں ہے؟ ہم ان کی بارگاہ میں کیوں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں؟ آج ہمارے دلوں میں سرکار شاجی محمد شیر میاں کی عظمت کیوں کر گزری ہوئی ہے؟ تو صوفیاء کرام ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھیے گا کہ جب انسان کی یہ حالت ہو جاتی ہے، جب انسان شریعت کے فرائض سے اپنے اللہ سے نور حاصل کر لیتا ہے، اللہ کی اطاعت سے معرفت حاصل کر لیتا ہے، جب انسان اپنے دل کو، اپنے جسم کو رب کے حضور لگا دیا کرتا ہے، اور جب وہ دیکھا کرتا ہے تو دنیا میں رب کے مشاہدات دیکھتا ہے، جب وہ چلتا ہے تو رب کے کہنے سے چلتا ہے، جب سنتا ہے تو آیات قرآنیہ کو سنتا ہے، جب بولتا ہے تو رب کا کلام بولتا ہے۔ تو صوفیاء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن ان تمام چیزوں سے متصف ہو جاتا ہے تو صوفیاء ارشاد فرماتے ہیں اس انسان کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ خود رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ اے شاجی میاں میں نے تمہیں تو چن لیا ہے، لیکن جو تم سے سچی محبت کرتے ہیں تمہارے صدقے میں ان کو بھی چن لیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اللہ رب العزت ان بزرگوں کو یہ مقام عطا فرماتا ہے، ان کو یہ فضیلت عطا فرماتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان اولیاء کرام کے دامن سے ہمیں وابستہ کیا ہے۔ ان اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جس طرح اولیاء کرام نے اپنی زندگی کو گزارا ہے، ہمیں بھی ویسی زندگی کو گزارنا ہوگا۔ جس طرح سرکار شاجی محمد شیر میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ کی عبادت کی ہے،
محمد رسول اللہ کی اطاعت کی ہے، ہمیں بھی ویسی رسول اللہ کی اطاعت کرنا ہوگی اور اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے فرامین پر عمل کرنا ہوگا، تبھی ہم سرکار شاہ جی میاں علیہ رحمت و رضوان کی سچی اور پکی عقیدت و محبت والے ہو سکتے ہیں۔ اور جب ہم سرکار شاہ جی میاں حضور سے سچی پکی عقیدت کر لیں گے تو یہی عقیدت ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گی، ہماری قبر میں بھی کام آئے گی، اور یہی سرکار شاہ جی میاں حضور کی عقیدت جب کل بروز محشر کسی کی عقیدت کام نہیں آئے گی تو سرکار شاہ جی میاں کی عقیدت وہاں پر کام آئے گی۔ تو یہ اللہ والوں سے ہمیں جڑنا چاہیے، اور پھر ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت خاص کر کے جس طرح یہ سمجھ لیجئے انسان کو روشنی حاصل کرنے کے لیے سورج کی ضرورت ہوا کرتی ہے، جس طرح اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت ہوا کرتی ہے، اور جس طرح اپنے بھوک کو مٹانے کے لیے کھانے کی ضرورت ہوا کرتی ہے، تو ہم اہل سنت والجماعت کو جس طرح تمام چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تک پہنچنے کے لیے اولیاء کرام کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اور پھر یاد رکھیے گا یہ اولیاء کرام وہ ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آخر اس آیت کا آگے کا پہلو دیکھیں، رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرنا کافی نہیں تھا جو حکم دیا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ تو معلوم یہ ہوگا کہ سچا ہونا آسان ہے، سچا رہنا آسان نہیں ہے، نیک بننا آسان ہے، لیکن زندگی بھر نیک بن کے زندگی گزار دینا یہ بہت کٹھن کام ہے۔ تم سچے تو بن سکتے ہو لیکن 2-4 دن کے لیے بن سکتے ہو، لیکن جب ان نفوس قدسیہ کی بارگاہ میں جاؤ گے تو 1-8 دن کے لیے سچے نہیں بنو گے، بلکہ ایسے سچے بنو گے کہ تم دنیا میں رہو گے تب بھی لوگ تمہیں سچا کہیں گے، جب اپنی قبر میں چلے جاؤ گے تب بھی لوگ تمہیں سچا کہیں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں آپ کو ایک بڑی واضح مثال دوں، کہیں سے آپ کسی جگہ سے آپ 1 لاکھ روپیہ لے لیں، مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپیہ کسی جگہ سے لے لینا، اپنے پاس رکھ لینا بڑا آسان کام ہے، لیکن اس 1 لاکھ روپے کو منزل مقصود تک پہنچا دینا بہت بڑا کام ہے، اس لیے کہ بیچ میں شیاطین ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، تمام لوگ ہیں، ان کی حفاظت سے ان سے بچنے کے لیے آپ کو اسلحہ کی ضرورت ہے۔ تو بلا تمثیل جس طرح 1 لاکھ روپے پہنچانے کے لیے، منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے تمہیں اسلحہ کی ضرورت ہوا کرتی ہے، اسی طرح مومن کامل بننے کے لیے، رب تک پہنچنے کے لیے تمہیں اولیاء کرام کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ واہ واہ، بے شک بے شک۔ اسی لیے اولیاء کرام کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ عزیزان محترم، ان بزرگوں سے اپنی عقیدتوں کو مضبوط کرو، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو 2 فیض دیے، ایک فیض باطنی دیا، ایک فیض ظاہری دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو 2 فیض دیے، ایک فیض ظاہری، ایک فیض باطنی۔ تو فیض ظاہری وہ ہے جو علماء حدیثیں پڑھ کر کے، قرآن پڑھ کر کے ہم کو پہنچاتے ہیں، یہ فیضان ظاہری ہے، اور فیضان باطنی وہ ہے جو اولیاء کرام کے دروں سے ملا کرتا ہے، جو اولیاء کرام کی چوکھٹوں سے ملا کرتا ہے۔ میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح دل اپنے تمام نسوں میں، جب دل جو ہے تمام اعضاء کے اندر خون پہنچاتا ہے تو وہ نسوں کا محتاج ہوا کرتا ہے۔ اگر دل کا خون، اگر آپ کے جسم میں نسیں نہ ہو تو دل کا خون صرف دل کے اندر محدود ہو جائے گا، اعضاء کے اندر روش نہیں کرے گا۔ تو اسی لیے رب نے بتا دیا کہ اگر رب کا پیغام، اللہ والوں کا پیغام اگر لوگوں تک پہنچے گا تو وہ اولیاء کرام کی زندگی سے پہنچے گا۔ جس طرح دل کی رگ کٹنے کے بعد انسان کی زندگی کی موت ہو جایا کرتی ہے، اگر ہماری نسبت اولیاء کرام سے ختم ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ ہماری روحانی موت ہو جایا کرتی ہے۔ بے شک بے شک، یہ حقیقت ہے۔ جس طرح دل کو نسوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے اپنا خون پہنچانے کے لیے تمام اعضاء میں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اولیاء کرام کو بیچ میں رکھا تاکہ میری تعلیمات کو سنا کر، ان سے یہ سن کر اپنے معتقدین کو سنائے، اپنے مریدین کو سنائے، اپنے محبین کو سنائے، اور وہ سن کر کے ان تمام چیزوں پہ عمل کر کے اس طرح زندگی بنائیں جیسا کہ ان کے مرشدین کرام نے زندگی بنائی تھی، اس طرح زندگی بنائیں جیسا کہ قرآن نے
زندگی بنانے کا حکم دیا ہے اس طرح زندگی بنائے جس زندگی بارے میں رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم پاک ہو جاؤ گے، جب تم پاک ہو جاؤ گے تو رب تمہاری ہر چیز کو قبول فرما لے گا. اور اگر تمہارا دل گندا ہے، تم کتنے ہی نیک اعمال کر لو، تمہارے دل کے اندر کسی کے لیے بغض ہے، کسی کے لیے عداوت ہے، کسی کے لیے حسد ہے، تو آپ لاکھ اعمال کر لیجئے، رب آپ کی بارگاہ میں، رب کے بارگاہ میں آپ کے اعمال قبول ہونے والے نہیں ہیں. رب کی بارگاہ میں اسی کے اعمال قبول ہوا کرتے ہیں جس کے دل صاف ہوا کرتے ہیں، جس کی نیتیں صاف ہوا کرتی ہیں. تو ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے. ان نفوس قدسیہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ان نفوس قدسیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے ہم اپنے دل کی گندگی کو دور کریں اور اپنے دل سے دنیا کی تمام لوازمات کو نکال کر، دنیا کے تمام تر خرافات کو نکال کر اللہ کا نور اس دل کے اندر رکھیں، اللہ کی رحمت کو اس دل کے اندر رکھیں. کبھی یاد رکھیے گا عزیزان محترم، ہماری زندگی کامیاب ہو سکتی ہے، کبھی ہماری آخرت کامیاب ہو سکتی ہے. ایک اور مثال میں آپ کو ان اولیاء کرام کے مزارات سے جو ہمیں فیض ملا کرتا ہے، ایک مثال میں اور آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. جس طرح یہ لائٹ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ تمام لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لائٹ جل رہی ہے، لیکن لائٹ جو جل رہی ہے، لائٹ کا جو ذریعہ بن رہا ہے وہ تار ہے، اور اس تار کا جو ذریعہ بن رہا ہے وہ کہیں اور پاور ہاؤس ہے. تو لائٹ پاور ہاؤس سے ڈائریکٹ ہمارے پاس نہیں آتی، بلکہ بیچ میں ذریعہ تار بنا کرتے ہیں. اسی لیے رب کی تجلیات کو ہم اپنے دل میں سما نہیں سکتے، اسی لیے رب نے ان اولیاء کرام کو رکھ دیا ہے تاکہ رب کی تجلیات یہ لے کر کے ان کی تجلیات کو ہمارے دلوں کے اندر ڈالیں. کیا بات ہے، واہ جی اللہ والوں بہت اچھے ماشاءاللہ. زندگی اس لیے ہوا کرتی ہے، اگر ہم جو لائٹ کا تار آ رہا ہے اس پہ اگر ہم ہاتھ لگا لیں تو ہماری موت ہو جائے گی. حالانکہ لائٹ تو اس میں بھی آ رہی ہے، لیکن لائٹ ملنے کے کچھ اعضاء ہوا کرتے ہیں، کچھ مخصوص مقام ہوا کرتے ہیں. تو یہ اولیاء کرام کے مزارات بھی وہی ہے جو رب کا نور مدینے میں ہے، جو رب کا نور بغداد میں ہے، جو رب کا نور عرش اعظم میں ہے، جو رب کا نور ملائکہ کے پاس ہے. اگر ان نوروں کو کہیں سے لینا ہے تو وہ ان اولیاء کرام کی چوکھٹ سے لانا ہوگا، وہ سرکار شاہ جی میاں حضور علیہ رحمت و رضوان کی زندگی سے لینا ہوگا، ان کی چوکھٹ پہ جھکنا ہوگا. جب تم ان کی چوکھٹ پہ جھک جاؤ گے تو رب کائنات پوری مخلوق کو تمہارے لیے جھکا دے گا. تو عزیزان محترم، ہم اور آپ عرص شاہ جی میں حاضر ہیں، عرص شاہ جی میں حاضر ہوں، نیک نیت کے ساتھ سرکار حاجی شاہ جی محمد شیر میاں علیہ رحمت و رضوان کی زندگی کو پڑھیں، پڑھنے کے بعد ان کی زندگی کو لوگوں تک پھیلائیں. اور میں اپنے محب گرامی حضرت مولانا انوار احمد شیری صاحب کی بات کو دوبارہ بتا کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. ہم لوگوں کے اندر اتفاق و اتحاد ہونا چاہیے. دیکھیے میں آپ کو ایک بڑی واضح مثال سناتا ہوں حضرت نظام الدین اولیاء کی. سرکار نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوئے اور کہا اے نظام الدین اولیاء آپ کو فلاں شخص گالی دیتا ہے، کیا ہم بھی گالی دیں؟ تو سنو بزرگوں کے دربار کا اعلان. فرماتے ہیں اگر تمہارے سامنے کوئی کانٹے بچھائے گا اور تم بھی اس کے سامنے کانٹے بچھا دو تو پوری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی. تمہارا کام یہ نہیں ہے، اگر کوئی تمہاری بارگاہ میں کانٹے بچھاتا ہے تو تم کانٹے نہیں بلکہ اس کی بارگاہ میں گلاب کی ڈولیاں بچھاؤ. واہ واہ واہ. محترم، ہمیں ان بزرگوں کے ان تمام چیزوں کو لے کر کے لوگوں کے درمیان بیان کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی کو اولیاء کرام کی زندگی کی طرح بنانے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا میرے کہنے میں اور آپ کے سننے میں جو بھی صحباً قصداً غلطیاں ہو گئی ہوں مولا کریم اس کو معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علینا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.